أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت ختم ہو گیا. وہ مہمان جو محرم کے جان کے ساتھ ہمارے گھروں میں آیا تھا وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. بزرگوں نے، جوانوں نے، خواتین نے، بچوں نے حسین ابن علی کی ادا کے لیے جو خدمات انجام دی اس کا اجر وہ دنیاری ماں دے گی جس نے چکی پیس پیس کر حسین پھپایا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شب عاشور ہے، عاشور کی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے نہیں چلا. شب عاشور آئی، حسین اپنے اصحاب کے خیمے میں آئے، اصحاب کو جمع کیا. ایک مختصر سا خطبہ حسین نے اس مقام پر دیا اور یہ کہا کہ میں اپنی بیعت کو تمہارے اوپر سے اٹھا رہا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے. یہ کہہ کر حسین ابن علی نے شمع کو کل کیا. کچھ دیر کے بعد جب حسین نے شمع کو دوبارہ روشن کیا تو دیکھا مسلم ابن عوفجانی بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زہیر ابن قید بھی بیٹھے ہوئے ہیں. رو کے کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ مطلب لکھتا ہے کہ 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن عوفجہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور رو کے کہنے لگا کہ مولا جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ آپ کی مدد میں اپنی جانیں قربان کر دے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عاشور کی رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی. مکتب لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے خیموں کا طلایہ شروع کیا. خیموں کا طلایہ عباس نے لیا. عباس پہلے خیمے کے پاس سے گزری. اس خیمے میں ایک ماں اپنے 2 راج دلاروں سے یہ کہہ رہی تھی، اور محمد سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا اور محمد خوب دانش یاد لینا تاکہ قیامت کے روز میں فاطمہ زہرا کا منہ دکھلا سکوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور سنو اور محمد اگر میدان سے زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین عباس چند قدم اور آگے بڑھے، ایک خیمے کے پاس رک گئے. اس خیمے میں ایک 13 برس کا بچہ رو رو کر اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اماں مجھے لگتا نہیں ہے کہ چچا جان مجھے کنچن کی اجازت دیں گے. ایک مرتبہ بیوی ام فرما آگے بڑھی، قاسم کو سینے سے لگایا،
کہا بیٹا قاسم مت پریشان ہو، میں حسین کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں، میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ حضرت اللہ ابو الفضل عباس چند قدم اور آگے بڑھے۔ ایک خیمے میں ایک ماں اپنے 18 برس کے کاہل جوان سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا علی اکبر، تجھے معلوم ہے نا کہ میں غیر خاندان سے ہوں، تو بیٹا ایسی دادے سجاد لینا کہ قیامت کے روز تمہاری دادی فاطمہ زہرا کو میں اپنا چہرہ دکھلا سکوں۔ اجرکم اللہ۔ ادھر عباس خیموں کا کرایہ دے رہے تھے اور ادھر آدھی رات کے بعد حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے اور چلے مکہ کی طرف، جنگل کی طرف۔ کچھ دور حسین چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں قدموں کی چال سنائی دی۔ مڑ کے پوچھا کہ آنے والا کون؟ آواز دی نافع ابن ہلال نے کہ مولا آپ کا غلام نافع ابن ہلال۔ کہا کہ ہلال میں نے تو کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے، یا تم کیوں آئے؟ کہا کہ مولا زمانہ قراش ہو گئے، آپ اندھیرے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں پیچھے سے کوئی یہاں پر حملہ نہ کر دے، اگر ایسا ہو گیا تو میں قیامت کے روز محمد مصطفیٰ کو کیا دکھلاؤں گا۔ حضرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا کہ نافع ابن ہلال اب جب آ گئے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ ہلال کہتا ہے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچتے ہوئے کوئی دور تک لے کے گئے، اور اس کے بعد ایک چیخ ماری اور عید اللہ کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ رو کے کہنے لگے حسین کہ ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہوتا، میں اس مقام کو نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال یہ وہی مقام ہے جہاں میرا قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے گا اور ایڑیاں رگڑے گا اور اس کے اندر سے وہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے بھگا کیا جائے گا۔ حسن کی نشانی قاسم، حسن کی نشانی قاسم۔ ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، میرا ہاتھ تھاما اور اب کچھ دور تک مجھے کھینچتا ہوا لے گیا، اور ایک مقام میں پہنچ کر بے اختیار حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے حسین بیٹھ گئے۔ کہا ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہوگا۔ کہا یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرا عباس بازو تلل ہونے کے بعد گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہلال یہی تو مقام ہے جہاں بازو تلل ہونے کے بعد میرا مولا میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا۔ اور اس کے بعد ہلال کہتا ہے کہ حسین ابن علی پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، میرا ہاتھ تھاما، کچھ دور تک مجھے کھینچتے ہوئے لے کے چلے اور عید اللہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ کہا ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ مولا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی۔ یہی تو مقام ہے جہاں میرے کاجل جوان شفیع رسول علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی۔ اس کے بعد ہلال کہتا ہے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے، ایک مقام پہ بلند لگا، اور جب اس ٹیلے پہ پہنچ گئے تو حسین نے کہا کہ نافع ابن ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے، اس ٹیلے کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہوگا۔ کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر میں 6 ماہ کے عرصہ کے لیے پانی کا مطالبہ کروں گا، تیرے شہزوبہ چلے گا اور علی اصغر ایک
کرنے کے کہیں پہ رکے رہنا، میں نشے کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین نشے کی طرف چلے، ہلاک کہتا ہے کہ آپ جب میں نے غور سے دیکھا چاند کی چاندی میں تو کوئی بیوی سیاہ اور بیوی اپنے بھاگوں سے مقتل کی زمین کو صاف کرتی جاتی ہے، اور حسین کہتے جاتے ہیں کہ اپنا دل حسین آ گیا، اپنا دل حسین آ گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، زینب کا پیغام آیا کہ بھیا آج میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر آزاد ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے پکار کہا کہ بیٹا